عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین زندگی عطا فرمائی جسے میں اور آپ گزار رہے ہیں۔ یقیناً اسباب کے اعتبار سے کچھ کمی اور بیشی اللہ نے مقدر میں لکھی ہے ہر مسلمان کے، کسی کو کچھ نصیب ہے اور کسی کو کچھ نہیں۔ اسی کی بھاگم دوڑ میں ہم دنیا گزار رہے ہیں اور اسی مقصد سے اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا بھی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اسباب کے پیدا کرنے والے ہیں، اسباب کے بنانے والے ہیں، اور تمام سبب جا کر اگر کسی ذات سے جڑتے ہیں تو وہ اللہ سے جڑتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا مالک حقیقی ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی مالک بحر و بر ہے، وہی مالک ارض و سما ہے، وہی مالک جود و سخا ہے۔ ایسا مالک کہ اس کا اپنے بندے سے اتنا مضبوط تعلق ہے، اتنا مضبوط تعلق ہے کہ رات کی تنہائی میں بغیر کسی مقصد کے اسے کوئی اللہ کہہ کے بھی پکار لے تب بھی وہ اس کے قریب آ جاتا۔ بول میرے بندے کیا ماجرا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ میں تمہاری شارخوں سے زیادہ قریب ہوں، تمہاری لینے والی سانسوں کو، تمہاری چلنے والی آہٹوں پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ وہ اکثر بولتے نا، میری ہر سانس پہ جو ہے آپ کا نام لکھ لیا میں، نہیں، اللہ فرماتے نہیں لکھے تمہاری سانس کی امیدیں، اس کی وابستگی اگر کسی ذات سے منسوب ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اسی لیے شاعر نے کہا، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ بڑی کریم ذات ہے جس نے ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے بھیجا، مقصد دے کے بھیجا۔ ابھی حال ہی میں چند دنوں پہلے ایک جگہ پر میرا پوڈ کاسٹ ہوا، تو وہاں پر ایک صاحب جو اینکر تھے انہوں نے مجھ سے سوال کیا اور کہا کہ لوگ اگر آخرت کی فکر میں لگ گئے تو تسبیح لے کے، مصلی لے کے، داڑیاں چھوڑ لے کے بس اللہ ہی اللہ میں رہ جاتے، اور بعض طبقہ ایسا بھی ہے جو دنیا کے کام میں ایسا مصروف ہو گیا تو صبح سے زندگی نکال دیتا انہیں پوری، لیکن اس کو اللہ کی یاد بھی نہیں آتی۔ ایک طرف یہ، ایک طرف وہ، یعنی تھوڑی دیر کو یہ مان لو کہ ایک طرف مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں، صرف دین ان کو پسند ہے، اور دوسری طرف دنیا دار لوگ ہیں جو جن کو صرف دنیا پسند ہے، ان کو دین سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم تقسیم ہو گئے اور دونوں بھی مسلمان ہیں۔ تو بولے کیسا ہوں گا؟ ہم نے بھی ان کو جواب میں یہی کہا، آپ سے بھی یہی کہنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر جہاں دینی فرائض کا حکم دیا وہیں پر ہماری معاشرتی ذمہ داری بھی طے کری، سوشل ریسپانسبلٹیز بھی اللہ نے دی ہے، خاندانی ریسپانسبلٹیز بھی اللہ نے دی رشتہ داروں کے، اور پھر تجارتی بزنس اسکلز کے حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے۔ آپ یہ نہیں بول سکتے میں صرف نماز پڑھ لیتا ہوں اور میرے کے اندر رزق آ جاتا۔ ہاں وہ ایمان اچھا ہے، مگر اللہ فرماتا تدبیر کیا ہے؟ نماز تو پڑھ، مانگ اللہ سے برکت، پھر باہر نکل کے محنت کر، جب رزق ملے گا، گھر بیٹھے کیسا ملے گا؟ سورہ جمعہ کے اندر آج کی جمعہ کی جو فضیلت آئی نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب تمہارے کانوں تک جمعہ کا پیغام پہنچ جائے، یہ پیغام اذان والا نہیں ہے جمعے کی اذان کا، یہ پیغام نماز فجر سے ہے، کہ جب تم سمجھ لو کہ جمعہ آ گیا تو کیا کرو؟ اپنے کاروباروں کو بند کر دو اور دوڑو اللہ کے پاس، مسجدوں میں چلے جاؤ، صبح سے جمعہ کی نماز تک کوئی کاروبار نہیں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تمہارے لیے خیر رکھا کہ تم دکان کو بند کرو، مت کھولو جمعے کی نماز سے پہلے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز پڑھ لو جمعہ کی،
فانتشروا، پھیل جاؤ زمین پر. کس لیے؟ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے، یعنی اپنے رزق کو تلاش کرنے. اب کماؤ، اب دکان پہ بیٹھو. اگر صبح سے نہیں کھولے تو کیسا؟ تمہاری صبح ہوتی 11 بجے، تمہاری صبح ہوتی 12 بجے. صبح تمہاری نظر میں 11-12 ہے، اور اللہ کی نظر میں صبح فجر ہے. یہ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرما دیتے کہ بھائی آپ دکان بندش رکھو، آپ کو مسجد میں لا کے کھانا دیتے. ہم لوگ حکم آتا تھا. جس طرح بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے فرمایا تم کو کھانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم منہ و سلوہ اتاریں گے آسمان سے زمین پر. یہ ایسی قوم تھی جس کو اللہ نے جنت کا کھانا دنیا میں کھلا. بول دیتے تھے اللہ میں، مگر اللہ نے ہمارے لیے کیا فرمایا کہ پہلے تم اللہ کی عبادت کرو، سب بند کر دو، رزق کاروبار کوئی مطلب نہیں، پہلے اللہ، اور آ جاؤ اللہ کے پاس عبادت کرو. اس کے بعد جب یہاں سے نکلو تو فانتشروا فی الارض، زمین پہ پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے، اپنی روزی روٹی کو کمانے، حلال انداز سے رزق کی تلاش کے لیے نکلو، اللہ تم کو نوازے گا. تو اگر صرف اسلام کا مقصد عبادت ہی ہے، تزویج پڑھنا ہے، تو پھر یہ حکم کہیں کو آیا؟ فضل تلاش کرو اللہ کا، اور پھر حلال تلاش کرو. اگر اسلام کا مطلب صرف دنیا ہی کمانا ہے، ان کا کوئی سروکار نہیں. ایک بار کلمہ پڑھ لو اور اپنی دکان پہ اپنی بیوی بچوں میں مصروف ہو جاؤ، اللہ سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، تو پھر یہ حکم کہیں کو ہے کہ تم عبادت کرو. کیوں آپ کا اللہ آپ کے اتنے قریب ہے؟ کیوں ہے؟ کیا تعلق ہے آپ کا اللہ سے؟ کیا رشتہ ہے آپ کا اللہ سے؟ بندے اور رب کا رشتہ ہے، عبد و رب کا رشتہ ہے، کہ وہ رب ہے اور ہم عبد ہیں. ہم اس کے نوکر ہیں، ہم اس کے سرونٹ غلام ہیں. وہ جو بولے وہ ہمیں کرنا ہے. دکان کا مالک نہیں ہے، اللہ مالک ہے. بادشاہ نہیں ہے، اللہ بادشاہ ہے. حاکم نہیں ہے، اللہ حاکم ہے. یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بہت بڑی قربانی دی اپنی زندگی میں. ایک باپ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلا دے، اور پھر جب پتہ چلے کہ یہ تو اللہ نے آزمائش کے لیے رکھا تھا، مگر انہوں نے تو کر دیا. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، ابراہیم آپ نے کر دکھایا جو ہم نے آپ کو حکم دیا. بس آپ کی عمل کو ہم ایسے قبول کر گئے کہ اب آپ ہی کا نام ہوگا، آپ کا عمل قیامت تک اللہ نے زندہ رکھ دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ فرمائے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ یہ جو دعا حضرت ابراہیم نے مانگی، کب مانگی؟ جب اللہ نے کہا کہ ابراہیم ہم آپ سے راضی ہو گئے، اب آپ جائیے، جا کر ہمارے گھر کی تعمیر کریے. ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. تو اس کی تعمیر کے وقت انہوں نے دعا کی، اے اللہ یہ مکہ ہے، یہ مکہ ایسا مکہ، یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، یہاں پر پہاڑ ہی پہاڑ ہے، یہاں انسانوں کا وجود بھی نہیں ہے، یہاں لوگ آئیں گے، بسیں گے، یہ ایک شہر بنے گا، شہر سے ملک بنے گا، یہاں کی ترقی کا مسئلہ ہے. تو کیا مانگا انہوں نے اللہ سے؟ اللہ سے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اے اللہ جب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں رہنے آئیں گے، یہاں بسیں گے، اس مکے کو اپنا ملک بنائیں گے، اپنا شہر بنائیں گے، تو یہاں پر امن کو قائم کر دیجئے. پیس، پہلی چیز جو مانگی امن مانگی. ہدایت والی کتاب نہیں مانگے، امن مانگے. امن جو انسانیت کے لیے ضروری ہے، کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے لیے ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ امن ہے، کہ وہ جہاں پر رہے وہ سکون سے رہے، گھر کا دروازہ بند کر کے آرام سے بیٹھ سکے، گھر کھلا رکھ کے سکون سے بیٹھ سکے کہ بھئی میرے پہ کوئی آفت نہیں آ سکتی، کیونکہ یہاں پر کیا ہے؟ امن ہے. اور پھر اس کے آگے اور دعا مانگی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، کہ اللہ تعالیٰ آپ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے. اس کے آگے فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اے اللہ تعالیٰ اس شہر کے زمین کو آپ، وہ زمانے کے اندر کسانوں کا حال تھا،
کسان کاری کرنا اور اس کے بعد اس سے نکلنے والے اناج، اس سے نکلنے والی ترکاریوں کا استعمال کرنا، یہی تھا۔ تو انہوں نے اسی اعتبار سے رزق کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ ہمارے رزق میں فراوانی عطا فرمائیے، یا رہنے والوں کے رزق میں برکت عطا فرمائیے، کہ یہ اگر زمین میں بیج بوئیں، ان کی زمین ناپائیدار نہ ہو، پائیدار ہو جائے، اس سے فائدہ ان کو حاصل ہو، یا اگر ترکاریوں کا استعمال کریں، ان کے گھروں کے اندر اپنی برکتوں کو نازل فرما دے، یہ آپ نے دعا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام حکومت کو سکھا رہے ہیں، گورنمنٹ کو سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حکومت کریں تو آپ کی اولین فریضہ ہے کہ اگر آپ کو حاکم بنایا گیا، آپ ذمہ دار ہیں، تو آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر امن کو سب سے پہلے قائم کریں، امن کو قائم کریں۔ امن کیسا آتا؟ عدل سے آتا۔ امن کیسا آتا؟ انصاف سے آتا، کہ ظلم کرنے والے کو خوف ہو کہ میں اگر ظلم کروں گا، زیادتی کروں گا، تو میرے لیے ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، میں نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب آنے والی نشانیوں کی ایک اہم نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم جابر بادشاہوں کو ہمارے سروں پر مسلط کرے گا، جن کی لاٹھیاں، جن کا ظلم و ستم مسلمان ہی نہیں بلکہ انسانیت کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اور آج ہم برداشت کر رہے ہیں، یہ حالات دیکھ رہے ہیں۔ امن کا تقاضا اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اسلامی دور حکومت کا اگر جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا، اسلام کا طریقہ کیا ہے، اسلام نے بھی حکومتیں کی۔ آج لوگ کہتے نہیں یہ مسلمان جب حکومت کرے، آپ تعجب کرتے۔ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں ایک بیان سن رہا تھا آڈیو، تو اس میں مولانا ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک بچے کے کان میں اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب بچہ پیدا ہوتا ایک کان میں اذان دیتے، دوسرے کان میں اقامت دیتے نہیں دیتے معلوم نہیں معلوم دیتے اپن۔ اب میں ہوا تو بھی دیے، آپ ہوئے تو بھی دیے، بلکہ اپن مسجد میں ہے، جن کو نہیں دیے وہ لوگ ابھی بھی ماشاءاللہ دیے ہوں گے، ان لوگوں کو بھی غفلت میں آ گئے، آپ غلط سمجھیں گے۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ مولانا عاقل صاحب سنا رہے تھے کہ ایک بچے کے کان میں اذان دی ایک دواخانے میں جا کے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو کوئی غیر مسلمین تھے وہاں پر، انہوں نے جا کر کہا ارے بھائی تمہارے پاس جب بچے پیدا ہوتے تو تم نہ بادشاہ اکبر کی نام کہیں کو پکارتے اس کے کان میں، اکبر تمہارا خدا ہے کیا؟ سمجھے؟ یعنی کرا بھی ایسے چلے تھا نمونہ۔ آپ اگر ہماری تاریخ کو پڑھیں گے تو جو لوگ عدل قائم کرے وہ الگ بادشاہ تھے، اور جن بادشاہ مسلمانوں میں بھی غافل لوگ رہے، مسلمانوں میں بھی جاہل، ان پڑھ، ناقص اور کم علم لوگ رہے، انہیں تو اپنے ایمان کا سودا کرا، خود کو خدا ہونے کے تصور تک پہنچ گیا۔ آج بھی اس کو مسلمان علماء تقریباً اس کو آج بھی مسلمان نہیں مانتے۔ وجہ اس کی جورو نہیں ہے، اس کی بیوی نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا۔ اور ہر دور میں ایسے بیوقوف پیدا ہوتے رہتے جو خود کو خدا بولیں گے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایک 2 مالا بلڈنگ تھی، کہتے نیچے کئی لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں اوپر والے کو فرسٹ فلور پہ ایک جنا نکل کے بولا ارے میں اللہ کا نبی ہوں، میرے کو پہچانو بولا۔ اس کے اوپر کے فلور پہ ایک جنا نکل کے بولا کیسا گیا تو میں تیرے کو بنایا کہ نہیں نا، نبی کیسا بن گیا بولا۔ تو پہلے فلور والا نبی کا دعویٰ کر رہا اور دوسرے فلور والا خدا کا دعویٰ کر رہا، اور نیچے ایسو بے خوفا ہو صحیح بول رہے ہیں۔ ایسا مشہور مثال ہے، باہر نکل کے ابھی نماز کے بعد کوئی بھی ایک آپ میں سے کھڑے ہو کے آسمان کو ایسا دیکھو، جتنے نکلتے پورے ٹھہر جاتے، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا۔ میرے عزیزوں، تو بولے اکبر بادشاہ کا نام اذان میں کیوں لے رہے، یہ کیا اس کا نام پکار رہے ہیں؟ تو حضرت بولے ارے دیوانے، ہم اللہ اکبر بول رہے، اللہ بڑا ہے بول رہے، اکبر بڑا ہے نہیں بول رہے ہم۔ تو آج بھی غیر قوم جتنی ہے ان کا خیال یہی ہے کہ ہمارا اسلام، کوئی بولتا اکبر بادشاہ سے شروع ہوا، کوئی بیوقوف مسلمان ہے ٹوپی لگا کے یہ بولتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام شروع ہوا۔ ارے کہاں سے سیکھے رہے تم لوگ؟ ہمارا وجود اسلام ہے،
ہمارا فاؤنڈیشن اسلام ہے، اس دنیا کا وجود اسلام ہے، یہ مسلمانوں کا بلیف، ان کا عقیدہ ہے۔ دنیا کی پہلی ہستی سیدنا آدم علیہ السلام، ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر۔ اٹھ کے آگے نیند میں سے کون بھی کیا بھی بول رہا، ہمارا نیوان کتنا اچھا بول رہا، کتنا اچھا ایسا بول رہا، ہم برا بول رہے پھر۔ میرے عزیزوں، حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں، بادشاہ اکبر سے ہمارا تعلق ہی کیا ہے؟ وہ بادشاہ تھا، اپنے عمل کا حساب اپنی قبر میں جا کے دیں گا جس طریقے کا عمل کرے گا، لیکن انصاف اگر دیکھنا ہے تو سیدنا عمر سے دیکھنا ہے۔ اسی ملک کو آزاد کرنے میں اپنی جان لگانے والے گاندھی جی نے کہا کہ جب ان سے کہا گیا کہ اگر آپ کسی کو آئیڈیل کے طور پر سمجھتے ہیں کہ کس طریقے کی حکومت کی جائے، کس طریقے کی حکومت کو فالو کیا جائے، کیسے نصاب، کیسا نظام، کیسا نظم و ضبط کو قائم کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت سیدنا عمر سے ہٹ کر کوئی اور نہیں، ان کے نظام کو عمل میں لایا جائے اگر آپ انصاف چاہتے ہیں، اگر آپ حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے اب یہ بچے اتنا لڑ رہے وہاں جا کے بیچارے طلبائی ہیں، اور بات بول رہے بچے نہیں ہیں پھر بھی آ گئے، تم لوگوں کا کیا جا رہا ہے؟ اب وہ بچے اتنی محنت کر رہے ہوں گے، جو بھی کر رہے ہیں اپنا مسئلہ ہے، ان کا تعلیم کا مسئلہ ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تم اپنی کیبنٹ میں رہنے والے ایک انسان کے اوپر کارروائی نہیں کر سک رہے آج تک۔ مشہور شعر ہے نا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اگر ایسی تصور کر لیا جائے تو اسلام کیسا مانیں گے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید اپنے ہاتھوں سے شہید نہیں کرا، خدا کی قسم، کوئی نہیں لا سکتا یہ تاریخ، یزید تھا ہی نہیں کربلا میں، لیکن ہم آج بھی یزید کو ذمہ دار مانتے ہیں، کیونکہ جو رہبری، جو گائیڈنس جس کی تھی، جس کی حکومت تھی، وہ یزید کی تھی، اور جب مرا اسی کی اولاد اسی کے تخت پہ بیٹھ کے بولتی ہے کہ مجھے یہ تخت نہیں چاہیے کیونکہ اس پر اہل بیت کا خون لگا ہوا ہے۔ یہ اسلام کا انصاف ہے، ایسا انصاف ہے کہ خود کی اولاد اپنے باپ کے مقابلے میں کھڑے ہو کے انصاف مانگے گی کہ نہیں، یہ انصاف والا تخت نہیں، خود چھوڑ دیے کہ نہیں چاہیے مجھے۔ ہاں یہ بھی سچ ہے، ولی کے پیٹ میں بھی شیطان پیدا ہوتا، شیطان کے پیٹ میں بھی ولی پیدا ہوتا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کفر پر ان کو موت آئی، بے باپ نے کہا بیٹے کشتی میں آ، انہوں نے کہا نہیں میں پہاڑ پہ جاتا ہوں، پہاڑ کے ساتھ ڈوب گئے۔ پیغمبر کا بیٹا ہے، اور یہاں پر یزید ہے، لیکن اس کی اولاد نے ایسا فیصلہ کیا کہ نہیں، اس پر اہل بیت کا خون ہے، میں اس تخت نشینی کو قبول نہیں کرتا۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا عدل ہے کہ اگر باپ غلط ہو تو بیٹا کھڑا ہو سکتا کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر ممبر پر کھڑے ہوئے تھے، آپ کو یاد ہونا چاہیے، آج میں بیٹھ کے اتنی تقریر کر رہا ہوں، آپ میرے بٹن پہ سوال کرو میرا چہرہ بدل جاتا، یہ ہماری صورتحال ہے، ہماری فطری تقاضے بن گئے۔ حضرت عمر ممبر پہ تھے، سامنے کھڑا شخص خطبہ دینے نہیں دیتا اور فرماتا ہے عمر پہلے اپنے جبے کا جواب دو، کہاں سے لے کے آ کے سلا لیے تم، پہلے یہ جواب دیں گے اس کے بعد جمعے کا خطبہ ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ یہ اسلام کے مساوات ہیں کہ بادشاہ ہوں گا بادشاہ کی جگہ، لیکن اس کا طریقہ رعایا کے برابر ہے، اس کا حکم عام انسانوں کی طرح ہے، کوئی پروٹوکول نہیں۔ حضرت عمر کو بولنا پڑا، بولے حضرت عمر خود نہیں بولے، فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کو بولتا ہوں کہ وہ میرے مقابلے میں جواب دے۔ وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ جبہ جو ہمارے والد کا پورا سل گیا، وہ ایسا ہوا تھا کہ کپڑا آیا سب میں اتنا اتنا تقسیم کرے جس سے نہ کسی کو کرتا بن سکتا تھا نہ جبہ بن سکتا تھا۔ حضرت عمر کو بھی اتنا ہی آیا تھا، لیکن ان کا پورا سلاوا دیکھ کے وہ صحابی نے پوچھا کہ آپ کا نے پورا کہاں سے آ گیا، کہ آپ زیادہ لے لیے کیا، پہلے جواب دے دو اس کا۔ بولے حضرت عمر بولے نہیں، میں نے بولتا بیٹا بولیں گا، تو آپ کے بیٹے کھڑے ہو کے کیا فرمائے کہ میرا اور ابا کا ہم دونوں کا حصہ ملا کے آپ کو بنا دیے، تاکہ جو ہے آپ، کیونکہ آپ کی ذمہ داری اہم ہے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے ذمے میں امامت ہے، آپ کے ذمے میں خطابت ہے، ان کا اچھا ہونا ہم سب کی نمازوں کے اچھے ہونے کے برابر ہے، اس لیے میں نے یہ کیا۔ بتائیے آپ آج بول سکتے ہیں؟ ذرا آواز اونچی کرو، ان کے جیب میں پاکیٹاں ڈال کے غائب کر دو، بلکہ آیا ایک ویڈیو، ہاں ذرا بولو، اندر چلو بولتے ہیں۔ اس ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہم مسلمانوں نے نہیں،
انگریزوں سے بغاوت کیا بات پہ ہوئی مسلمانوں کی یا پھر ہندوستانیوں کی؟ اس بھارت کے شہریوں کی کیا وجہ سے انگریزوں سے بغاوت ہوئی؟ ان کے ظلم کے سبب ہوئی۔ وہ آئے تھے یہاں پہ اپنی کمپنیاں کھول لیتے تھے، کھول لیے بھی، چلا لیے بھی اپنا راج، لیکن انہوں نے جب ظلم کیا رعایا پر، قوم پر، جب جا کر بغاوت کی آنچ اونچی ہوئی اور ایسی ہوئی کہ جانوں کی قربانی دینا پڑا تو دے دیے، جان لٹائے، مال لٹائے، گھر لٹائے، اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں سے کٹتا ہوا دیکھ لیے، ہاں، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ ملک آزاد کر دی۔ اس کے باوجود بھی آج اگر ایسے حالات ہیں اس ملک کے، تو مسلمانوں کے لیے اصل پیغام یہ ہے کہ ہمارے اعمال درست نہیں ہیں، ہم صحیح نہیں ہیں، ہم کسی اور پہ انگلی نہ اٹھائیں۔ آپ خود اپنے گھر کے انصاف کے معاملے میں کیا کریں؟ حکومت کا انصاف چھوڑ دو، آپ انہیں نہیں کر رہا جان دو، ہم کو مودی سے گیلا نہیں ہے، ہم کو ہمارے گھریلو مسائل سے، اپنی شرعی تقاضوں سے گیلا ہے کہ آپ شریعت پہ نہیں چلتے، اسلام پہ نہیں چلتے۔ آج مظلوم ہیں ہم پہ ظلم ہوتا کیونکہ ہم اللہ کو چھوڑے تھے، اور جو قوم اللہ کو چھوڑ دے کس کا ہوں گی ہم؟ آج ہم کسی کے نہیں ہیں، جورو بچوں کے بھی نہیں ہیں۔ ایک آدمی بولتا نا تھا میں بیوی کا ہوں، گھر میں رہتا کیچا ہوں۔ میرے عزیزوں، یہ ملک ہم کو آزادی جو دیتا وہ یہی ہے، اس کے اندر انصاف آئے۔ آپ کے بچوں کو کبھی پوچھو، کوئی ایسے بادشاہ کا بات تو بھی بولو، کوئی بادشاہ کون تھا جس نے انصاف کو نافذ کیا ہو؟ آپ کے بچے بول سکیں گے؟ گنگے پیدا کر رہے بچوں کو اسلام کے معاملے، اور یہ نسل آپ مریں گے آج کل، بڑے بڑے چیلنجز ہیں ان کے سامنے۔ ایسا نہ کو سمجھو آپ اپنے بچوں کو پانی کا مینڈک سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ کی غفلت ہے، نہیں میں باہر بھی جا دیتا ہوں، باہر بھی جا دیتا ہوں، نہیں، جتنے باہر ہیں سب اندر آ رہے ہیں آج۔ میں دیکھا یہ 3-4 سال کا پیریڈ دیکھا، NRC کے ٹائم سے اب تک کا، کثیر تعداد میں بچے باہر گئے۔ میں خود ابھی حال ہی میں ایک مقام پہ سفر کر کے آیا، میں خود اپنے حیدرآباد کے بچوں سے ملا، کس حالت میں وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں آپ تعجب کریں گے۔ وہاں پر جا کر بھی بے روزگار بیٹھا ہوا ہے انہیں، آپ سمجھ رہے ہیں آپ کا بچہ سیف ہو گیا؟ نہیں، اس کو لوٹ کے آنا ہی آنا ہے۔ جب لوٹ کے آئیں گا تو پھر کیا کریں گا یہاں پہ رہ کے؟ کیا اس کو چیلنجز فیس نہیں کرنا ہے؟ آج جس طرح ملک کر رہا اور ایک جگہ پر کھڑے ہو کر وہ بچے جب احتجاج کر رہے ہیں، اس میں سب کے لیے چیلنج ہے، ہمارے لیے بھی چیلنج ہے۔ آپ کے بچوں کو جاہل مت چھوڑو، اسلامی علم کے ساتھ اتارو میدان میں، بہترین ڈگریاں دلاؤ، لیکن ان کو اسلامی علم اور اسلامی تعلیمات دو، انصاف کا تقاضا سمجھاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ آج حکومتوں میں، منسٹریوں میں بھی مسلمان بیٹھے مگر انصاف نہیں کر سکے۔ ان کو انصاف ہی نہیں معلوم، ان کو خود انصاف نہیں معلوم۔ جاہل لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھا دیا جاتا جو خود انصاف سے نااہل رہتے۔ میرے پاس اللہ کے رسول کے صحابہ سے بڑا کوئی بھی آئیڈیل نہیں ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن جو حالت میں اس وقت جو نوجوان ایک انصاف کے تقاضے کے طور پر ایک منسٹر سے ریزائن مانگ رہے ہیں، میرے کو ایک واقعہ یاد آیا، آپ کو وہ سنا کر جمعہ کی تقریر ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں مصر کے اندر، مدینہ کدھر ہے؟ حضرت عمر ہے مدینہ میں، کہاں پہ؟ مدینہ میں، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا وعظمہ میں، اور ہوا مصر میں واقعہ۔ حضرت عمر کی حکومت تھی تو مصر کے دارالحکومت قاہرہ جس کا نام ہے، اس سے پہلے اس کا نام کچھ اور تھا۔ تو وہاں پر یہ ہوا کہ گھوڑوں کی ہارس ریزنگ ہوتی نہیں، وہ ریزنگ لگائے دبا کے۔ اس ہارس ریزنگ میں گورنر کے بیٹے کا، مصر کے گورنر کا بیٹا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ گیا، اور ایک غریب آدمی کا گھوڑا ذرا آگے نکل گیا، تو بیٹے کی ذرا سنکی گر گئی۔ آج بھی جیسے ہے نا نمونے نکلے ہوئے، حکومتوں کے نشے میں ان کی اولادیں پلتی ہیں، ویسے ہی نشے میں نکل گیا، اور جا کر اس نے اس غریب کو فل مارا، ہاتھ میں کوڑے لے کے مار دی۔ ہو گیا جا کا وہاں، بھول جاؤ، مار دیے نا، بھول جاؤ۔ ہم بھی NRC کے ٹائم کا بھول گئے تھے، اب تو جو زخم تازے ہوئے ہیں وہ تو مزے کا ہے۔ ہو گیا، بھول جاؤ، نہیں بھولا۔
وہ مظلوم تھا، اس کو معلوم تھا کہ میرے پہ ظلم ہوا، اور اگر انصاف مجھے مصر میں نہیں ملتا تو میں مدینہ منورہ جاؤں گا حضرت عمر کے پاس، اور مصر سے نکل کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و عظمہ کو گیا، حضرت عمر سے ملاقات کی اور فرمایا کہ وہاں پر گھوڑوں کی ریس تھی، اور اس ریس میں گورنر کے بیٹے سے کے گھوڑے سے آگے میرا گھوڑا نکل گیا اور اس کی سزا میں مجھے مارا گیا، مجھے انصاف چاہیے۔ مصر سے نکل کر مدینے میں آ کے انصاف پوچھتا ہے۔ حضرت عمر ایک خط لکھے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بڑے صحابی رسول ہیں، گورنر ہیں مصر کے، خط لکھ کے بھیجے کہ تم بھی آ جانا، تمہارا بیٹا بھی آ جانا، میرے پاس آ کے دفتر میں ملو۔ وہ لوگ وہاں سے نکلے اور مدینہ منورہ آئے، حضرت عمر کی خدمت میں آئے اور فرمائیے کیا ماجرا؟ تو اس غریب کو ادھر کھڑا کر دیا، گورنر کے بیٹے کو ادھر کھڑا کرے، بولے غریب سے فرمایا تم بولو۔ اس نے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، تو آپ کے بیٹے حضرت عمر ابن العاص جو کہ گورنر تھے مصر کے، کوڑا اٹھا کے حضرت عمر کے سامنے رکھے کہ آپ اس کو سزا دیجئے۔ اللہ کی قسم جو جملہ حضرت عمر نے کہا وہ سوچنے والا تھا۔ باپ کوڑا لا کے دیا بیٹے کو مارو، بلکہ مصر کا گورنر ہے۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا، کاش جو جرت اور جس ہمت کو تم نے میرے سامنے پیش کیا، یہ انصاف اگر مصر میں ہوتا تو یہ عمر کے پاس نہیں ہوتا۔ تم نہیں کرے نا، اب انصاف کے لیے میرے پاس آیا، جب عمر کی عدالت ہے تو انصاف عمر کا ہوگا، تمہارا نہیں ہوگا۔ عمر کی عدالت ہے تو کوڑا بھی عمر کا ہوگا، تمہارا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر اپنے کوڑے کو نکالے اور اس غریب کے ہاتھ میں دی اور فرمایا جس جگہ اس نے تجھے مارا اس جگہ مارتے جا، اور اسی شدت سے مار جس شدت سے اس نے تجھے مارا ہے۔ اور وہ جو غریب تھا ایک عیسائی تھا، آپ کو یقین کریے آپ، مگر اس کا ایمان تھا حضرت عمر کے انصاف پہ۔ دیوان ہوں گا، آیا انہیں دیوانوں کی طرح فل مارا، مارنے کے بعد وہ کوڑا پھینکا، سیدنا عمر کے ہاتھوں کو پکڑا اور فرمایا، اے عمر، میں نے سنا تھا کہ آپ انصاف پسند ہے، ایسے انصاف پسند میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اسلام قبول کر لیا۔ اور جو لوگ یہ بول رہے ہیں نہیں ہم لوگ ظلم کرے، تلواراں گردنوں پہ لگا کے کلمہ پڑھائے، اے صاحب اچھی بات ہے، یہ تھا ہمارے اخلاق جس کی وجہ سے ہمارے پاس لوگ اسلام کو پسند کیے۔ میرے عزیزوں، نوجوان نسل ہمارا سرمایہ ہے، اس نسل کی حفاظت کریے، اس نسل کو تعلیم دیجیے۔ آپ اپنے بچوں کو، میں گزشتہ جمعہ میں جب بیان کرا، ایک صاحب آپ ہی کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں جمعہ میں میرے پاس، انہوں فون کر کے بولے ذرا ڈس اپوائنٹ کر دیے آپ کہ اب ہم لوگ انگلش پڑھانا نہیں پڑھانا، کنفیوژن میں ڈال دیے۔ بولے میں بول رہا ہوں آپ کو آپ خود اسلام کا علم رکھیے، آپ کے بچوں کو بڑی بڑی جگہوں پر پڑھائیے، لیکن مذہبی تعلیم سے ان کو جاہل مت رکھو، علم دو اسلام کا، قرآن کا، شریعت کا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، اسلام کا طریقہ کیا ہے، جمعے کے آداب کیا ہے، عیدین کے آداب کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، جنازے کا طریقہ کیا ہے، طہارت کا طریقہ کیا ہے، کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا جاتا، سکھاؤ، گندگی کی جگہ پر پیشاب نہیں کیا جاتا، گندگی کی جگہ سے مراد کچرا کنڈیوں پہ، ایسے مقامات پہ، سڑکوں پہ ٹوپی پہن کے نوجوان کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں۔ ارے تیری شناخت ظاہر ہو گئی کہ تم مسلمان ہے۔ ایک معمولی گدھا، حضرت عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال سناتے تھے، ایک گدھا یا ایک کتا جب پیشاب کرتا اپنے ایک پیر کو اٹھا دیتا، گدھا جب پیشاب کرتا اپنے پیروں کو پھیلا دیتا کہ اس کے جسم پر چیٹے نہ لگیں۔ یہ مسلمان کون سا گدھا بن گیا کہ جس کو اپنے پیشاب کے قطروں کا کوئی علم نہیں، کہاں ٹھہر گئے۔ اور طہارت نہیں، صفائی سے ہمارا تعلق کچھ نہیں ہے دور تک، صفائی طہارت۔ جانتے آپ جو شخص کی طہارت جس وقت ٹوٹ گئی اس وقت سے اس کے غسل کرنے تک اللہ کے فرشتے اس شخص پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اب اللہ کے فرشتوں کی لعنت لے کے رات سوئیں گے، دن کمائیں گے، رات آوارہ گردی میں نکالیں گے، کہاں سے تیرے رزق میں برکت آئیں گی رے بھائی؟ کیسا
شادیاں کرا رہے ہیں، کراؤ بچوں کے، یہ علم تو دو پہلے ان کو. کیوں ایسا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اور آپ کے بچوں کو آپ نااہل مت سمجھو، آپ کے بچوں کو آپ جاہل مت سمجھو، آپ کے بچوں سے کبھی مایوس مت ہو. یہ مستقبل ہے ہمارے ملک کا، ہمارے دین کا، ہماری شریعت کا مستقبل ہے. ہاں آپ تیار کرنے میں کمزور ہیں، ان کو صحیح لوگوں کے پاس بٹھاؤ، اللہ والوں کی بارگاہوں میں بٹھاؤ. آپ جس کسی سلسلے سے وابستہ ہیں، قادریہ ہو، چشتیہ ہو، جو سلسلہ نقش بندیہ ہو، ان کے بزرگوں کے پاس لے جا کر ان کے قدموں میں بٹھاؤ اپنی اولاد. اگر آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے ان سلسلوں کا، مسلمان بناؤ اس کو. قرآن کا علم دو، عالموں کے پاس دو. حدیث کا علم دو، عالموں کے پاس دو. نہیں دیں گے تمہاری قوم طرفہ طرفہ، تمہاری نسل تم کو کوسیں گے، یاد رکھنا. ایک بیٹے کو میں بولتے ہوئے سنا، ہمارے ہمارے سے رکھے کیا گئے، رکھے تو کیا کرتا تھا؟ یہ گلا جو ہو رہا نا آج، رکھے کیا گئے، رکھے کیا گئے. کل آنے والی نسل یہ بولیں گے ہمارا باپ ہم کو علم دے کے نہیں گئے. یہ بولیں گے. اگر آپ دین کے علم دیں گے اور دنیا کا نہیں دیں گے، تب وہ اس علم کے لیے آپ کو کوسے گا. دونوں دو، بھاگو مت حالات سے. کیونکہ یہ نوجوان نسل اب اپن بولتے بولتے انرجی ڈاؤن ہو کے چل دیتے. ایک دن آپ بیٹھ کے سنتے سنتے آپ بھی جانا ہی چاہے، دیکھیں گا کون فیوچر. مستقبل کس کا ہے بھائی؟ بچوں کا ہے. یہ ان کو علم دو، یہ ان سب سے بڑی طاقت ہے. ہمارے اسلام کی خوبی کیا ہے معلوم؟ جس وقت اسلام آیا، پہلی آیت نازل ہوئی، اقرا سے اس کی شروعات ہوئی. اقرا. اور سب سے زیادہ جاہل لوگ مسلمانوں میں. وہی وجہ سے چبوترے ان کے اسکولز بنے ہوئے ہیں آج. آٹوؤں کا اڈا ان کا، رات کے نائٹ کے انسٹیٹیوٹس کھلے ہوئے ہیں آٹوؤں کے اندر. جائنوں گانجا مارنا سیکھتے، جائنوں بیٹھ کے شراب کے شیشے کھولنا سیکھتے. یہ پہاڑی علاقے جتنے، ان پہاڑوں پہ راتوں میں نکل کے دیکھو آپ، گنجٹیوں کا اڈا بنا ہوا ہے. قبرستان میں مرڈر ہوتا ہے کس کا تو سنیں، جا مر کے جانا ہے وہی لڑکا دے رہے اس کو، تو آئیش نہ کو یہاں کہیں سے رہ جا بول کے. مارتے وقت نہیں آ رہا خیال، یہی زمین میں تم بھی بسم اللہ ڈالو جی، ڈال دیے. میں بول رہا ہوں آپ آپ کے جنازے کو اگر برباد ہونے نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں، ابھی زندہ ہے نا، ابھی وصیت لکھ دو اپنی اولاد کو کہ کس طریقے سے تم کو دفن کیا جائے، کون غسل دے، کیا طریقہ ہو، سب لکھ کے ابھی ختم کر کے مرو. کیونکہ اگر وصیت کی پابندی اولاد نے کرے تو اولاد اس کی ذمہ دار ہوں گی. ورنہ تمہارے جنازے کو لے کے ادھر نہ کو لاؤ ادھر لاؤ، ویسا نہیں کرنا ایسا کرنا، تمہارے باپ کی جاگیر چل رہی، جیسا بنے ویسا پھرانے. ارے اسلام ہے، دین ہے، جو اسلام بولتا ویسا کرو. ہمارے حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے اپنی وصیت لکھے اور فرمائے، کوئی وہاں پر میرے جنازے پہ ٹھہر کے چیخیں گا نہ چلائیں گا، جو میرے والد نے کتاب میں جو طریقہ لکھا اس طریقے کے مطابق میری تدفین عمل میں لائی جائے. پڑھ لیے، فالو کریے. آپ کے پاس کیا ہے؟ 10 آدمی 10 مشورے، کبھی ٹھہرے جنازے پہ خبر کے پاس، ارے ویسا نہ کو کرو، ایسا کرو، ایسا نہ کو کرو، ویسا کرو. کیا چل رہا؟ رسم چل رہی، کون سی نہیں. ایسی اولاد کو چھوڑیں گے تو پھر انہیں کیا کریں گے تمہارے واسطے؟ تو ان کو علم دو جنازے کا. بیٹے غسل دینا، ان کو خود غسل لے لینے نہیں آیا آج تک، شاور کے نیچے ٹھہر کے آ جا رہا باہر، کیا ہوا رے؟ بولے تو فریش ہو گیا. ہاں کلی کرے ماں، ناک میں پانی ڈالنا، معلوم کہاں تک جانا. ناخن بڑے ہوئے ہیں آپ کے تو کیسا بڑھتے وہ، اس کے اندر پانی جانا، انگلیوں کے خلا برابر ہونا، جب جا کے غسل ہوتا. شاور میں بیٹھ کے ہے تو غسل ہوتا. تو سکھاتے نہیں سکھاتے بچوں کو. جن کے بچے نہیں ہو تو آگے کے لیے انشاءاللہ بولو، جن کے ہے انہوں تو انشاءاللہ بولو. ہاں کئی کو شرم آ رہا ہے آپ لوگ، میں ڈر گیا اچانک آیا ہے غسل کا طریقہ بولے تو میں مرڈر کرو بول رہا ہوں کیا کس کو؟ تو بھی ایک آدمی نہیں پڑھ رہا، میں ہیبت میں آ گیا کیا تو بھی ہو گیا. اب وہ آج کل چل رہا نا، غیروں میں بھی ٹوپیاں پہن کے چلے جا رہے کہتے، جا کے وہ لوگ فساد کر دیتے کہتے، انہیں پتھر مارا تو مسلمان مارا بول کے پورے مسلمانوں کو مارتے کہتے. تو میں بول رہا ہوں کیا ہے کہ آپ لوگوں میں بھی ایسی ٹوپیاں آ گئے کیا؟ کیا قصہ چل رہا آخر میں؟ اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ساری ٹائم زیادہ ہو گیا، نماز پڑھ لے کے چلے جائیے.